الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا اہم عنوان، آج کا اہم ٹاپک آپ کے سامنے میں رکھوں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی اہمیت، فضیلت کو سماعت کرتے چلے۔ یوں تو درود پاک پر بے شمار احادیث مبارک موجود ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جو شخص درود پڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو بھی اعمال کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، یقیناً ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا، بالکل اللہ اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ ہم جو اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، تو جتنی بھی ہم عبادات، اچھے کام، نیک کام جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سارے کام
چاہے تو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اچھا گمان کرتے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ درود پاک جو بھی بندہ پڑھے اللہ اس کی درود کو، یعنی یہ آپ خیال ہی نہیں کرتے قبول کرتا ہے نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ درود کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو درود پاک کے کئی فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں ایک یہ فضائل ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ بس یہ سمجھ جائیے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے شمار درود پاک فضائل، آئیے عقیدت محبت کے ساتھ ہم سب مل کر پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جو قرآن کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت مبارک ہے، آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک یہ تمام لوگوں کے لیے میرے محبوب میرے نبی کی زندگی، ان کی سیرت مبارک تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک پیشوا ہے۔ ان کی زندگی سے تم تمام لوگ جو ہے رہنمائی لے سکتے ہو، سبق لے سکتے ہو، ان کو اپنا پیشوا بنا لو۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ تمہارے سے مراد کون؟ تو اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ بات سمجھنے کے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب کس کے لیے؟ تو اللہ فرماتا ہے لمن کانا، جو لوگ یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جن کو اللہ پر کامل بھروسہ یقین ہے اور جن کو آخرت پر یعنی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ ہر ایمان والوں کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے، آخرت پر ایمان رکھنا اللہ پر۔ تو لہٰذا جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان کامل یقین ہے ان کے لیے یہ بات ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کی بہترین نمونہ۔ مجھے محبت سے سوال۔ اب یہ آیت مبارک قرآن میں جتنی آیتیں نازل کی گئی ہے، جو بھی قرآن میں جو 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی قرآن پاک میں جو بھی آیات اتری ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو جواب دینے کے لیے، کبھی کافروں کو جواب دینے کے لیے قرآن میں آیت اتارا، کبھی مشرکوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائے، کبھی ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے قرآن میں آیت اتارا، کبھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کون ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے قرآن میں آیت نازل فرمائے۔ تو جہاں قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، حرام حلال کے مسئلے ہیں، وہیں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، کافروں، منافقوں اور دشمنوں اور ایمان والوں کے لیے تسلی دینے والی بھی باتیں کی ہیں۔ ابھی جو آج کے حالات ہے
حالات کے اعتبار سے یہ آیت ایک بہترین ہمارے لیے جو ہے کام کریں گے انشاءاللہ، ایمان والوں کے لیے ایک بہترین تسلی کے لیے یہ آیت مبارک ہے۔ اور اس آیت مبارک سے جناب ایک بہترین باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی جو آگے جب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ابھی حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ آیت پہلے کیوں نازل ہوئی قرآن میں، وجہ کیا تھی، یہ سن لیجیے آپ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد بھی مکے کے جو کافر اور مشرک تھے وہ حضور کو تنگ کرنا نہیں چھوڑے اور پوری طاقت لگا دی، یہاں تک کہ حضور سے جنگ کی۔ اس پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئی، اور اکثر الحمدللہ رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں جو ہے ہم اس جنگ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جو جمعہ یہاں ریگولر پڑھتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جب وہ جنگ میں ہار گئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی، جو بدر کی جنگ پہلا جہاد، اور اس کے بعد وہ ہار گئے چلے گئے تو پلٹ کر انہوں نے پھر احد کا میدان جو مدینے سے 3 کلومیٹر دور آج بھی ہے احد کے پہاڑ، تو وہاں پر پھر دوسری جنگ ہوئی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ 2 جنگ مشرکین ہار گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ واپس چلے گئے۔ اب دھیرے دھیرے سرکار مدینہ پاک میں اسلامی کام بڑھاتے رہے، تبلیغی کام کو بڑھاتے رہے تو مکے کے مشرک اور کافر کو اس بات کا ہضم نہیں ہوا، وہ برداشت نہیں کرے۔ اب کے بار وہ لوگ کیا کرے کہ 10,000 جو ہے نا سپاہیوں کو لے کر مدینے کو گھیر لیا۔ اور جب مدینہ منورہ میں گھیر لیا گیا تو مدینہ منورہ میں صرف 3,000 مسلمان تھے، دشمن 10,000 تھے۔ اور مدینہ پاک تو جب گھیر لیا گیا تو سارے اہل ایمان جو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین رکھتے تھے وہ تو تسلی میں تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ رسول ہمارے ساتھ ہے، لیکن جو زبانی کلمہ پڑھے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھے تھے، جن کو قرآن منافق کہتا ہے، چھپے ہوئے کافر جو تھے، وہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وسوسے ڈالنے لگے اہل ایمان کو برداشت۔ اب کیا ہوگا، دشمن اتنے ہزار کے، تم 3,000 آدمی ہو، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تمہارے پاس ایک نہیں ہے وہ نہیں ہے، دشمن 10,000 ہے اور چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی خود بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ہمارے پاس بھی ہوتے نا بعض لوگ، جو ہمارا حال تو یہ ہو گیا نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایمان کا، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو رہا ہے ماحول ایسا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، پیسے کے لیے، عورت کے لیے، کاروبار کے لیے، ایمان کی اگر ایک جگہ پیسہ رکھو، میں ہر ایک مسلمان کی بات نہیں کر، لیکن آج اکثر یہ ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں کہ نہ ہم کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ قبر کا، نہ آخرت کا جو چل رہا ہے۔ تو یہ منافقین کیا کرے، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے یہ وسوسے ڈالنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب اتنے دشمن آ گئے، اب تم کیا کرو گے، ہمارے پاس تو تم خالی پلی کلمہ پڑھا ہے، تم خالی پلی مسلمان ہو، ہوتا ہے نا اکثر۔ ارے یار ہندوستان میں دھیرے دھیرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ٹوپی پہننا مشکل، داڑھی رکھنا مشکل، اب کیا ہوگا، اب پریشانی کی بات ہے۔ تو منافقین کو، جو منافق ہوتے ہیں ان کو ایسے وسوسے آتے ہیں، اور جن کو اللہ پر، رسول پر کامل یقین ہو وہ حالات کو دیکھ کر کبھی سودا نہیں کرتے۔ تو حالات کس طرح سے، یہ کچھ نہیں ہے کہ حالات جو جگہ جگہ مسجدوں پہ حملے، ہندوستان میں حملے ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حالات آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے، میں وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ حالات کو دیکھ کر ایمان اور عقیدے کا سودا یہ جو اللہ پر، رسول پر کامل رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتے۔ لہٰذا منافقین نے دیکھا کہ مدینے جیسے مبارک شہر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، تو یہ لوگ خود تو کلمہ تو زبان سے پڑھا تھا، دل سے پڑھا نہیں تھا، خود تو پریشان ہوئے، جو واقعی اللہ پر، رسول پر یقین کرتے تھے ایمان والے صحابہ کو بھی وسوسے ڈالنے لگے۔ یہ وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وسوسے ڈالنے والے، ذہنوں کو خراب کرنے والے، اس سے ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الناس میں فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ کی پناہ مانگو وسوسے ڈالنے والوں سے۔ تمہارے ذہنوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں نماز کو لے کر، روزے کو لے کر، سلام کو لے کر، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لہٰذا جب اس طرح کے وسوسے ڈالنے لگے اور ان کا ذہن خراب ہونے لگے، اب کیا ہوگا، 10,000 جو ہے دشمن گھیر لیے ہے، تم 3,000 ہو، تمہارے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اب تو تم کلمہ پڑھ کر تمہیں فائدہ کیا ملا،
یہ نبی کی بات مان کر تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے، ان کی وجہ سے تم مشکلیں اٹھا رہے ہو، ان کی وجہ سے تمہارا جانی مالی تمہارے کھیت برباد ہو رہے ہیں، تمہارا مالی نقصان ہو رہا ہے، تمہارا جانی نقصان ہو رہا ہے، اب کیا کرو گے؟ تو جو واقعی ایمان والے تھے نا، وہ لوگ ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. بولے وہاں پر سے سنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور عقیدے کو دے کر ان تمام صحابہ نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، حالات خود بھی اور سرکار مطمئن نظر آ رہے ہیں. جب کوئی حالات ٹینشن والے ہو جاتے تو ہمارے چہرے پر بے چینی نظر آتی ہے، ہم خود بے چین ہو جاتے ہیں کیا ہوگا حالات، لیکن حضور بڑی مطمئن نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی برابر نہیں تھا، وہ جگ کیا چلتا ہے، لیکن اللہ پر رسول پر ایسا یقین تھا. حضور کو دیکھ کر اہل ایمان اور صحابہ اتنے مطمئن نظر آئے تو اللہ تعالیٰ تب یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ حالات کو دیکھ کر تم گھبراؤ مت، تمہارے سامنے میرا حبیب کھڑا ہوا ہے. بولے محبت سے سوال، تمہارے سامنے میرا حبیب. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم حالات کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو. کئی جوابات ہیں اس میں. آج کے دور کو، آج کے حالات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے جو داڑھی رکھنے سے ڈر رہے ہیں، اسلامی لباس پہننے سے جو ڈر رہے ہیں، کہ جو لوگ جو غیروں کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، حالات ایسے ہو رہے ہیں. ڈرو نہیں، حضور کی زندگی کو پڑھو اور سمجھو. اس سے خطرناک حالات اس دور میں آئے تھے، تب کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ جو اللہ پر رسول پر کامل رکھتا ہے اس کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے صحابہ تمہارے آنکھوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. تم ان کے باتوں میں مت آؤ، بلکہ میرے محبوب کو دیکھو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کو اپنا پیشوا بناؤ، تو تمہاری زندگی مطمئن ہو جائے گی، تمہارا عقیدہ مطمئن ہو جائے گا، تمہارا وسوسے ختم ہو جائیں گے. اور اللہ پاک نے کیا کہا؟ میرے حبیب کو آئیڈیل اور پیشوا وہی مانتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی میرے حبیب کو اپنا پیشوا مانتا ہے، آئیڈیل مانتا ہے. یہ آیت مبارکہ اس واقعے کی طرف بہت سے اشارے ملتے ہیں، لیکن میں اس کو اور آسان کر کیونکہ جو بیچارے موٹے ذہن کے لوگ ہیں ان کو اور آسان کر میں یہ آیت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے. آپ دیکھیں انسان کے اندر، آج انسان کہاں ہے؟ پہلے تو بتاؤ، آدمی تو نظر آتے ہیں، انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ختم ہو چکی ہے. انسانیت کب آتی ہے؟ جو واقعی حضور کو اپنا پیشوا اور امام مان لیتا ہے، ان کے زندگی کو اپنی زندگی میں رنگ میں لگ لیتا ہے، تب اس کے اندر وہ آدمی سے انسان بنتا ہے. آدمی تو ہے، انسان نظر نہیں آتے. آپ کہیں گے مولانا آدمی اور انسان دونوں ایک ہی چنا، لیکن میں فرق بتاتا ہوں انشاءاللہ. لیکن پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات دیکھیں، یہ آیت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ اور باتیں سمجھنا ہوگا، یہ بات سمجھ میں آئے گی. ہم انسانوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فطرت میں اللہ پاک نے رکھی. فطرت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فطرت یعنی پیدائشی طور پر ہمارے اندر کچھ ایسی عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے، اللہ وہ عادتیں ہمارے اندر رکھتا ہے، جس کو فطرت کہتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کی عادت، پانی پینے کی عادت، چلنے پھرنے کی عادت، یہ ہماری فطرت ہے. غصہ آنا یہ ہماری فطرت ہے، ہمارے مزاج میں رکھا گیا ہے. تو ہماری فطرت کو اگر ہم غور کریں، انسانوں کی فطرت کو غور کرے تو انسانوں کی بہت سی فطرتیں جہاں آپ کو سمجھ میں آئے گی، ان میں ایک ایسی فطرت ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے نا کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. یہ ہماری مزاج سے ہماری فطرت میں ہے. کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. ہمارے یعنی کسی کی بات سن کر اس پہ عمل کرنا، استاد کی، پیر کی، یا ماحول ایسا بن جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں انسانوں کے اندر فطرت رکھی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اطاعت کرتا ہے. جانوروں کے اندر یہ نہیں ہے. ہندوستان کا اگر کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو امریکہ کا بھی کوا کائیں کائیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوا ہندی بولے اور امریکہ کا کوا انگلش بولے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہندوستان کا گدھا ڈھانسو ڈھانسو کہتا ہے تو امریکہ بھی گدھا بھی وہی کرتا ہے. جانوروں میں کوئی فطرت نہیں رکھی گئی ہے، وہ ماحول کو دیکھ نہیں ڈلتے. لیکن انسانوں کے اندر ایک فطرت رکھی گئی ہے
ہر آپ دیکھیں میں پوری دنیا کی کیا بات ہوں، اگر ہمارے ہندوستان کی بات کر لیں، ہم نے انڈیا کی، تو انڈیا میں پورے 29 اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، تلنگانہ ہے، آندھرا ہے، دلی ہے، ممبئی ہے، یو پی ہے، اگر سارے اسٹیٹ کو گنے 29 ہے، اب کچھ نئے بن کر 33 ہو چکے ہیں، لیکن 29 اسٹیٹ آپ پکڑ لیں، ہر اسٹیٹ کے مسلمان، آپ یو پی چلے جائیں تو یو پی کے جو رہنے والے مسلمان ہیں وہاں زیادہ تر آپ کو شیروانی پر نظر آئیں گے، اور وہاں کا کھانا پینا الگ۔ اگر کوئی حیدرآباد کا آدمی یو پی جا کر رہنے لگ جائے، اب یو پی میں زیادہ تر روٹی چلتی ہے، میں آپ کو سمجھانا یہ مثال دے کے چاہ رہا ہوں کہ بندے کے اندر انسان کے اندر مزاج رکھی گئی ہے، فطرت رکھی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اگر حیدرآباد کا آدمی آپ کو مانے پورے ہندوستان میں بلکہ اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں بھی اب دیکھا جائے، لیکن خاص طور انڈیا کی بات دیکھا جائے تو حیدرآباد کا کھانے کی ایک مثال دی جاتی ہے، جو یہاں پر 50 روپے میں بھی آدمی جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ دوسرے اسٹیٹوں میں اتنا نہیں ملتا۔ لہٰذا اگر ایک آدمی مثال کے طرف کام کے سلسلے میں یو پی جا کر رہنے لگ جائے تو وہ کچھ دن کے بعد وہ یو پی میں رہتے رہتے وہاں یہاں کے جیسے چاول نہیں کھائے گا، وہاں کے جیسے روٹی کھانے لگ جائے گا کہ فطرت بدل جاتی ہے، وہاں کا رنگت آ جاتی ہے، مزاج آ جاتی ہے۔ اب وہ کچھ سال وہاں رہا تو اس کے چلنے کے ڈھنگ الگ، بات کرنے کا ڈھنگ الگ، کھانے کا ڈھنگ الگ، لباس کا ڈھنگ الگ۔ ارے بھائی تو حیدرآباد کا تھا، بولے ہاں اب یو پی میں رہ رہا ہوں، اس لیے میرے اندر ایک فطرت ہے، ایک لچک ہے کہ میں لوگوں کی چیزوں کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہوں، ماحول کو بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اب جیسا ماحول چلتا ہے ویسا چلتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بنگال چلے جائیں، بنگال میں زیادہ تر مسلمان آپ کو، بنگال کلکتہ ویسٹ بنگال اگر چلے جائیں گے نا تو زیادہ تر مسلمان، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں نہیں، میں آپ کو ہندوستان ہی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ہندوستان کے ویسٹ بنگال چلے جائیں نا کلکتہ، تو وہاں پر جو لوگ زیادہ تر مسلمان آپ کو دھوتی اور کرتے پہ نظر آئیں، دھوتی اور کرتے۔ اگر وہاں کا کوئی مسلمان دھوتی کرتا پہن کے حیدرآباد آ جائے تو ہم تو گھورنے لگ جائے، یہ کون آدمی آ گیا، یہ کیا عجوبہ آ گیا۔ لیکن اگر کوئی حیدرآباد کا وہاں جا کر ویسٹ بنگال رہنے لگ جائے تو مزاج تو ہے، فطرت تو ہے، وہ بھی کچھ دن کے بعد دھوتی اور کرتا پہننے لگ جائے گا کہ یہ تمہاری مزاج میں رکھا گیا، کسی نہ کسی کو آپ ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں، ماحول کو ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کا دیکھیے آپ، کہیں پر روٹی ہے تو کہیں پر چپاتی ہے، گجرات میں کچھ کھانا الگ ہے، بمبئی کا کچھ جو ہے نا کچھ کھانا الگ ہے۔ تو یہ مزاج انسانوں کے اندر ہی رکھی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے اندر عجب یعنی کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ چلنے لگتا ہے، چاہے بولنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، رہنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ الگ۔ پورے ہندوستان ہی کی بات دیکھ لیں آپ، کوئی کناڈی بات کرتا ہے، کوئی ہندی بات کرتا ہے، کوئی انگلش بات کرتا ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی زبان کچھ ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، انسان کے اندر یہ فطرت رکھی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے طریقے کو ضرور اپناتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ فطرت ہے۔ جیسا کھانا کھانا ہماری فطرت ہے، پانی پینا ہماری عادت ہے، فطرت کہتے ہیں عادت کو، مزاج کو۔ تو ہمارا کھانا کھانا فطرت، پانی پینا فطرت، مزاج کو اپنانا فطرت، کسی نہ کسی چیز کو، تو یہ ہمارے فطرت میں ہے۔ جیسے علاقوں میں جائیں گے وہ ماحول کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے، ویسے ہی بولی بولنے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ اب آپ سمجھائے، اسلام جو آیا نا فطرت کو مٹانے نہیں آیا، آپ سمجھے بات، فطرت سمجھ گیا، مزاج سمجھ گئے، اب آگے بڑھیے۔ اسلام جو ہے نا آپ کی مزاج، آپ کی فطرت کو ختم کرنے نہیں آیا، بلکہ آپ کی مزاج اور آپ کی فطرت کو اللہ تک پہنچانے آیا ہے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، سیدھا راستہ سمجھانے کے لیے آیا ہے، بتانے کے لیے آیا ہے، چلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلام ہمارا ہے جو آپ کی فطرت کو، مثال کے طور پر اگر فطری طور پر ہمارے مزاج میں غصہ رکھا گیا، غصہ آتا ہے، اگر اسلام آ کر یہ کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غصہ ہمارے مزاج میں ہے، بھائی کیسے ہمارے مزاج سے جائے؟ تو اسلام کہتا ہے نہیں، غصہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس وقت حرام ہے کہ جب تم بلا وجہ کسی پر غصہ کرو، لیکن اللہ کے لیے غصہ کرنا، بولو کہاں پسند، اللہ کے دین کے لیے غصہ کرنا، اللہ کے دشمنوں میں غصے نہیں تو بندہ لڑتا ہے نا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا یہ عبادت ہے۔ تو کہیں پر غصہ جو ہے نا حرام ہے، تو کہیں پر غصہ کرنا اللہ کے لیے عبادت ہے۔ تو
تو اسلام آ کر یہ نہیں کہا کہ غصہ ختم کرو، اسلام یہ کہتا ہے کہ غصے کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ اسلام بتاتا ہے، کہاں ختم کرنا ہے یہ اسلام بتاتا ہے، کہاں نہیں کرنا یہ اسلام بتاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی فطرت کو، آپ کی مزاج کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اچھا اگر غور کریں تو آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو بڑے ہوشیاری کی بات کرتے ہیں، عقل مندی کی بات کرتے ہیں، اور لوگ ان کے باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کچھ لوگوں میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کی بات ہم سنتے ہیں اور اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر وہ جیسی دوا بتاتا ہے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے لیڈر ہوتا ہے، تو لیڈر بھی کوئی قانون بتاتا ہے، یہ قانون فلاں، آج کے پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں تمام لیڈر ہی بیٹھ کے تو قانون بناتے ہیں نا، کہ ہیلمٹ کا قانون ہو، چالان کا قانون ہو، جو بھی قانون بنائے پارلیمنٹ میں جو بھی بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہاں بھائی ہیلمٹ پہننا چاہیے اس طرح۔ تو کوئی رہنمائی کرتا ہے، ڈاکٹر بھی رہنمائی کرتا ہے، لیڈر بھی رہنمائی کرتا ہے، فوج کا بڑا میجر یہ بھی اپنے فوج کی رہنمائی کرتا ہے، وہ بتائے گا کہ جنگ میں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھڑنا ہے، کہاں فیری کرنا ہے، کہاں بمباری کرنا ہے، یہ سب جو ہے نا جنگ کا میجر بتائے گا، جو ہے نا بڑا میجر بتائے گا۔ تو رہنمائی اب یہاں اگر ہمارے حضور کو سامنے رکھے اور ایک ڈاکٹر کو بھی سامنے رکھے، ہمارے نبی کو سامنے رکھے، ایک لیڈر کو بھی سامنے رکھے، میں برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، میں سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا بولنا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ تو اب غور کریں، اگر ہمارے حضور کو سامنے رکھے اور سامنے ڈاکٹر آ جائے، کیونکہ لوگ ڈاکٹروں کی بات کو مانتے ہیں نا، اگر حضور کو سامنے رکھے، سامنے لیڈر آ جائے، حضور کو سامنے رکھے اور ایک میجر آ جائے فوج کا بڑا، اب یہ تین چیزیں ایسے ہیں، ڈاکٹر، لیڈر اور فوج کا بڑا میجر، جس سے لوگ اس کی بات کو ایکسیپٹ ضرور کرتے ہیں اور اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ تو اگر یہ رکھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر ہو، ڈاکٹر ہو اور میجر ہو، یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، بولے ذرا غور سے سنیں میری بات، اللہ آپ کی ذہنوں کو کھول دے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ہو، میجر ہو یا لیڈر ہو، یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنی عقل سے کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل بڑی تیز ہوتی ہے، سمجھ بہت، بھائی بڑا عقل والا آدمی ہو، یعنی صرف جو ہے نا ہنر کی بنیاد پر عہدے نہیں ملتے، عقل اور سمجھ کی بنیاد پر ہی بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں۔ کوئی ایسا پاگل آدمی کو لے کر کوئی فوج کا میجر نہیں بنایا جاتا، اس کو بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے حالات کو دیکھتا ہے، کب دشمن کیا حرکت کرنے والا آتا ہے، فوج کے بڑے میجر کو معلوم ہوتا۔ تو میجر جو ہے نا ایک عام آدمی نہیں ہوتا، وہ پورے حالات کو سمجھنے والا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جو ہے نا ایک مریض کے مرض کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کو کون سی دوا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے۔ اسی طرح لیڈر بھی جو ہے نا حالات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے شہر میں کن قانون کی ضرورت ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون سا کرائم زیادہ ہو رہا ہے، کہاں قتل غارت گری زیادہ ہو رہی ہے، کون سی چیز زیادہ ہو رہی ہے، تو اس حساب سے قانون بناتے ہیں۔ تو یہ جو قانون بنانے والے جن کے لوگ رہنمائی لیتے ہیں یہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ایک بات دانش مند ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ان کو میرے آقا کے سامنے رکھا جائے، اسلام ہمارا کتنا پیارا ہے، اب ان کو ہمارے آقا کے سامنے رکھا جائے، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 5 ہندے کے علاقے میں تھے، کتنے 5 ہندے، اور 5 ہندے تھے نا، وہ ہندے تھے، اچانک اس علاقے میں ہاتھی آ گیا۔ اب جب ہاتھی آ گیا تو لوگ، وہ علاقے کے لوگوں نے، یہ مثال دے رہا ہوں، قرآن میں سورہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا مثال زیادہ دے کر سمجھاتے ہیں، میں نے کہا مثال دے کر سمجھانا یہ رب کی سنت ہے۔ سورہ عنکبوت آپ پڑھے تو اللہ فرماتا میں تو مکڑی کے جالے کی مثال دے رہا ہوں، خود اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر جو ہے انسانوں کو سمجھایا ہے، تو حدیث میں حضور نے بھی کئی مثالیں دے دے کر انسانوں کو سمجھایا، لہذا مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، رسول پاک کا بھی طریقہ ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں
کہ ایک علاقے میں ہتھی آ گیا اور 5 ہندے تھے. اب پورے علاقے میں مشہور ہو گئے ہتھی آیا. تو وہ 5 ہندے بھی بولے بھائی ہم بھی دیکھیں گے. اب گئے, کسی نے ہتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا, کسی نے ہتھی کے کانوں کو ہاتھ لگایا, کسی نے ہتھی کے سونڈ کو ہاتھ لگایا, کسی نے ہتھی کے دم کو ہاتھ لگایا, کسی نے ہتھی کے پیروں کو ہاتھ لگایا. اب ہاتھ لگا کر آ گئے. اب یہ محلے والوں نے کہا بھائی آپ تو اندھے ہیں, آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا, پھر بھی آپ ہتھی دیکھنے آ گئے, بتائے کہ آپ کے حساب سے ہتھی کیسا ہے, آپ کے حساب سے. اب یہ مثال اسی لیے دے رہا ہوں, اسی مثال میں آپ کو ڈاکٹر بھی سمجھ میں آئے گا, ایک میجر بھی سمجھ میں آئے گا, اور ایک لیڈر بھی سمجھ میں آئے گا. اب دیکھیں, اب جو ہے نا 5 ہندے میں سے ایک ہندا بولا بھائی ہتھی جو ہے مسل کی طرح ہوتا ہے, اوپر سے پتلا نیچے سے موٹا. اب وہ دوسرا ہندا بولا نہیں, ہتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے. اب جب مسل کی طرح کہہ رہا تھا تو لوگ سمجھ گئے اس نے ہتھی کے سونڈ کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے. دوسرا ہندا کہنے لگا نہیں, ہتھی جو ہے نا دیوار کی طرح ہوتا ہے. تو لوگ ہنس گئے, سمجھ گئے کہ اس نے ہتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا. تیسرا ہندا کہنے لگا نہیں, ہتھی جو ہے جھاڑو کی طرح ہوتا ہے. تو تیسرا لوگ سمجھ گئے اس نے دم کو ہاتھ لگایا. چوتھے نے کہا نہیں, ہتھی جو ہے آٹا چھاننے والی چھنی ہوتی ہے نا, وہ چھنی کی طرح ہوتا ہے. تو لوگ سمجھ گئے اس ہندے نے ہتھی کے کانوں کو ہاتھ لگایا. چوتھے نے 5ویں نے کہا نہیں, ہتھی جو ہے ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے جو کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو لوگ سمجھ گئے اس نے پیروں کو ہاتھ لگایا. اب یہ 5 ہندوں کو مثال دیا ہوں, یہ 5 ہندے اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے جو ہے ہتھی سمجھانا چاہ رہے تھے. اسی طرح ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر ہو, لیڈر ہو یا میجر ہو, حالات کو دیکھتا ہے پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے. حالات کو دیکھتا ہے, کبھی میجر غلط بھی ہو جاتا ہے, کبھی لیڈر کا فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے, کبھی ڈاکٹر کی دوا بھی غلط ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ بڑی سوچ کر, ٹٹول کر, بڑی سوچ سمجھ کر مریض کو دوا دیتا ہے, اس کا ریئیکشن ہوگا, پورا جسم پہ پھوس گیا, یا پھر اس کی جان پہ بات آ جاتی ہے, ڈاکٹر سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتا ہے, یار میں نے بڑی سوچ سمجھ کر جو ہے دوا دی تھی پھر بھی کام نہیں کر گئی. تو کبھی فوج کا بڑا میجر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکے ہیں. لیڈر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے رہنمائی کرتے ہیں, ہمیں مشورہ دیتے ہیں, ہمیں کچھ باتیں ہمارے فائدے کے لیے بتاتے ہیں, لیکن ان کی سمجھ کچھ اپنے جو ہے نا عقل سے ہوتی ہے, سمجھ سے ہوتی ہے. لیکن نبی جو فیصلہ کرتا ہے, نبی جو فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل سے نہیں, رب کے بتانے سے فیصلہ کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے نبی کو پیشوا ماننے کا, یہ فرق ہوتا ہے نبی کو امام ماننے کا. اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی ہے. بولو سبحان اللہ. اب ہر ایمان والا اس کو اللہ سے محبت اور سبحان اللہ ضرور ہے. رب کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے رہنمائی ہے. اب تمہیں شک ہونا نہیں چاہیے. شک تو ڈاکٹروں کی دواؤں پر کرو, شک تو لیڈروں کے فیصلوں پر کرو, شک تو میجروں کی غلطی پر کرو, لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ جو کچھ فیصلہ ہمیں بتاتے اور سمجھاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, رب کے کہنے پر بتاتے ہیں, رب کے کہنے پر سمجھاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ڈاکٹر کو ذہن میں رکھ لیا آپ نے. ایک مریض حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کو جو ہے نا, میرے بھائی بہت تکلیف میں ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور میرے بھائی جو ہے اس کو موشس لگے, رک نہیں رہے. سرکار نے فرمایا اس کو شہد کھلا. وہ گئے صحابی, شہد کھلایا. شہد کھلانا تھا پھر اور زیادہ بڑھ گئے. حضور کی بارگاہ دوسری بار آئے, کہا حضور وہ تو اور زیادہ بڑھ گئے. سرکار نے فرمایا شہد کھلا. وہ گیا دوسری بار کھلا, تیسری بار پھر آیا, آگے حضور تو اب تو اور زیادہ بڑھ گئے, تکلیف میں ہے. سرکار نے فرمایا شہد کھلا. اور تیسری بار حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تیرے بھائی کا پیٹ غلط ہو سکتا ہے, رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اب تیسری بار جا کر شہد کھلانا تھا, اللہ نے اس کو صحت و شفا عطا فرما دیا.
تو نبی جو فیصلہ کرے وہ آتھینٹک ہوتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہم اسی کے اگر کوئی بندہ ہمارے رہنمائی کرنا چاہے، آپ استاد ہو، پیر ہو، والد ہو، والدہ ہو، جو بھی جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ یعنی بندہ جو کچھ ہمارے لیے بتاتا ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے، چلو کاروبار کے مسئلے میں ہو، تجارت کے مسئلے میں ہو، کوئی ذاتی معاملات ہو، کسی پہ تو آپ بھروسہ کرتے ہو، کسی کے پاس سن کر عمل کرتے، چاہے پیر ہو، استاد، کوئی بھی آپ کے خاندان میں کوئی بڑے ہو گئے، کیوں کرتے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ بھروسہ مند ہے، یہ جو بھی بتاتا ہے آتھینٹک بتاتا ہے اور زیادہ تر اس کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، لہذا جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جن پر آپ یقین کرتے ہیں، ان کے بات کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہماری فطرت ہے، جن پر ہم بھروسہ کریں ان کی بات کو مان لیں۔ ارے بچوں نے ان کی بات کو مان لے کے عمل کر لیتے ہیں۔ اگر بھروسے کی بات آ جائے، یقین کی بات آ جائے، تو ایک طرف دنیا داروں کو رکھو اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ کو رکھو۔ اب میرے نبی کی زندگی کو اگر آپ غور کریں، بولے نا بہت پسند ہے، کیونکہ بندہ اسی کے بات کو مانتا ہے جس کی بات، جس پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے، جس کو اس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچ بتاتا ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بتاتا ہے۔ اگر ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو میرے نبی کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ سب مل کر رہے کتنے سال کی عمر میں؟ ان 40 سال کی عمر میں جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا مکہ میں، تو سارے مکے کے لوگوں کو کچھ ایسا پوائنٹ تھا ہی نہیں، کچھ ایسی وجہ تھی نہیں جس کی وجہ پکڑ کر حضور پر لام تان کر سکتے یا حضور پر کوئی عیب نکال سکتے، کیونکہ 40 سال کی زندگی تک حضور مکے والوں کے سامنے ایسا جی کر بتایا کہ سارے مکے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ سارے مکے میں سب سے زیادہ اگر کسی پر یقین رکھا جا سکتا ہے، جو کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو، وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی ہمارے نبی کی زندگی مکے والے بلا وجہ چیخ پکار تو کرے بھائی۔ اگر آپ کا دشمن، مثال کو دے رہا ہوں، آپ کا دشمن اگر آپ کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچانا چاہے تو آپ مجھے بتائیے، وہ کچھ نہ کچھ آپ کی کمزوری ضرور تلاش کرتا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے، اس کو ہم بول سکتے ہیں، کمزوری تلاش کرو۔ لیکن نوجوان بچوں غور سے سنو ایک بات کو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کا دشمن آپ کی کمزوری ضرور تلاش کرتا ہے تاکہ اس کمزوری کی وجہ سے آپ کو دبائے، آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو پکڑے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کرنا 40 سال کی عمر مبارک میں، تو سارے مکے والوں نے دیکھا یہ سب سے زیادہ سچا یہی شخص ہے، صادق یہی ہے، امین یہی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی کمزوری بھی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی صاف ستھرا زندگی، اور اس لیے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کو اپنا رہنما بنا لو، میرے حبیب کو اپنا جو امام بنا لو، پیشوا بنا لو۔ غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، مکے آپ دیکھیں جب مکے میں حضور نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور تو سب مکے میں دشمن زیادہ ہو گئے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے۔ اب حضور کے خاندان کو وہ عیب نہیں نکال سکے، بولا سبحان اللہ، حضور کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکے، نہ خاندان میں عیب ہے، نہ حضور کے اندر کوئی عیب ہے۔ حضور کا بچپن انہوں نے دیکھا تھا، جوانی مبارک انہوں نے دیکھا تھا، اب ان کو کوئی وجہ ہی نہیں ملی کہ ہم کس وجہ سے ان پر معاذ اللہ بدنام کر سکے، کیونکہ میرے آقا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے لے کر آخری سانس تک ہمیشہ پاک و ستھرا رکھا ہے۔ بہت غور سے سنے میری باتوں کو۔ اب جب مکہ میں اچھا سچ وہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے علماء، ہمارے استاد محترم جب بھی بات کرتے ہیں مثال ضرور دیتے ہیں، میاں آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید ہو، شاگرد ہو، یا آپ جسے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہو، وہ تو آپ کو ہمیشہ سچائی مانیں گے، ہے نا؟ لیکن اصل سچ کب ہے؟ سچ وہ جس کو جو سر چڑھ کر بولے۔ مثال کے طور پر یہ تو ہے ہی، آپ کا چاہنے والا آپ کی سچائی کی بات کرے گا، آپ کا مرید آپ کو یہ کہے گا یہ میرا پیر سچا ہے، آپ کا شاگرد یہی کہے گا میرا استاد سچا ہے۔
آپ کا دوست ہی کہے گا میرا دوست سچا ہے، آپ کا چاہنے والا بھی کہے گا کہ میں بھائی یہ بڑے سچا آدمی ہے، لیکن اصل سچ کیا ہے؟ یہ تو ہے، لیکن اصل سچ ہے کیا؟ جو آپ کا دشمن بھی بولے یہ بڑا سچا آدمی ہے، آپ کے چاہنے والے تو بولیں گے لیکن دشمن بھی بولے کہ یہ سچا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو غور کرے کہ اپنے تو اپنے ہیں، مکے کے مشرکوں میں ہمت نہیں کہ حضور کی زندگی میں کوئی عیب نکال سکے، سب یہ کہتے تھے یہ سچ ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ میرے حبیب کو اپنا پیشوا بناؤ، میرے حبیب کو اپنی زندگی کا رہنما آئیڈیل بناؤ۔ اب غور کریں جب مکہ میں جب دشمن زیادہ ہونے لگے، کس وجہ سے کہ سرکار کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، تو مکہ میں جب دشمن زیادہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار کون ہے؟ یہ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر طیار کو اور کچھ صحابہ کو کہا کہ تم لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کا وہ بادشاہ مذہباً عیسائی تھا لیکن نیک مزاج والا تھا، وہ اپنے ریا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، لہٰذا حضور نے کہا یہاں رہ کر تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ تمہیں لوگ بلا وجہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ایک کام کرو مکہ چھوڑ کر تم حبشہ چلے جاؤ۔ آپ کے غلاموں نے کہا حضور آپ بھی ساتھ چلے، آپ بھی ساتھ چلے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ابھی مجھے رب کا حکم نہیں ہوا، جب اللہ کا حکم ہوگا میں بھی مکہ چھوڑ کر جو ہے تمہارے یہاں آ جاؤں گا، لیکن ابھی میں مکہ میں ہی رہوں گا، تمہیں حکم ہوگا تم جاؤ۔ چند مسلمان جو اپنے مقدس بیویوں کو لے کر، اس میں عثمان غنی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، اور جب حبشہ چلے گئے وہاں جا کر رہنے لگے، غور سے سنیں، وہاں جا کر رہنے لگے تو مکے کے جو بڑے بڑے مشرکین تھے ان کو رہا نہیں گیا، چند لوگ جو مسلمان یہ یہاں سے وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی تبلیغ کر وہاں کے لوگوں کا مین ڈائیورٹ نہیں کر دیں گے، ہم جو ہے نا معاذ اللہ، وہ چاہتے تھے مشرکین کسی بھی ہیلے جو چند مسلمان مکے میں یہیں پر رہے، دنیا میں ان کا مذہب نہ پھیلے، لیکن جس اسلام کو رب پھیلانا چاہتا ہو اس کو کون مٹا سکتا، کون دبا سکتا ہے؟ لہذا اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لچک رکھی ہے جتنا دباؤ گے اتنا اچھلے گا۔ اسپرنگ دیکھا آپ نے، اسپرنگ جتنا دباؤ گے اتنا اچھل کے آتا ہے، تو اسلام وہی ہے، جتنا دبانے کی کوشش کرو، چاہے تم میڈیا کے ذریعے پوری طاقت لگا دو، چاہے تم جھوٹ کر پوری طاقت لگا دو، جتنا دبا۔ تاریخ ہے آج سے 5ویں صدی میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ برباد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بغداد میں کوئی ایمان والا باقی نہ رہنا چاہیے، سارے بغداد کے شہر کو اس نے تہس نہس کر دیا تھا، لیکن اسی کے پوتے ہلاکو خان کے بیٹے کا بیٹا پوتے نے پھر اسلام قبول کیا اور 4 لاکھ فوج اسلام قبول کر کر پھر ان کے ذریعے اللہ نے بغداد کو آباد کر دیا تھا۔ یہ لچک ہے، جتنا دباؤ اتنا اچھلے گا انشاءاللہ، اتنا پھیلے گا۔ غور کرے جب مکے کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضور کے کچھ صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ہیں، اب یہاں سے کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا ان سے اور مکے کے مشرکین کے لنکس اچھے تھے، یعنی جو ملاقات تھی کاروبار کے سلسلے میں بادشاہ اور مکے کے مشرکین آپس میں بات کرتے رہتے تھے، تو بڑے مکے کے ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے کٹر مخالف تھے، اللہ رسول کے کٹر مخالف تھے، ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ سے جا کر بات کروں گا، ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان، بھائی آپ غور کریں، معاملے سے کونسلر ہمیں جلدی منہ نہیں لگا تھا، ہاں علاقے کا کونسلر، ایم ایل اے تو دور کی بات ہے، وہ ہمیں کم ملے، ہاں وہ تو بولا آنے کہ ہم ہی ان کو ایم ایل اے بناتے، لیکن ہم سے ملاقات کب، عام آدمی کا ملاقات کیسے کرنا ہوتا ہے، ایم ایل اے تو دور کی بات ہے، معاملے سے علاقے کا کونسلر ہو جائے نا تو پھر اس کا سینہ بھی تن جاتا اور آنکھیں بھی ٹیڑھے ہو جاتے، وہ ہمیں جلدی منہ نہیں لگاتا، بات نہیں کرتا۔ لیکن مکے کے مشرکین کے تعلقات دیکھے کہ حبشہ کے شہر کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ نے ڈائریکٹ ابو سفیان کو اپنے محل میں بلوایا۔ اس سے اندازہ کرنا میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان کے تعلقات بڑے لوگوں سے کیسے تھے کہ ڈائریکٹ بادشاہ نے اپنے پاس بلوا لیا۔ اب جب بلایا تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟
وجہ کیا ہے؟ تو اس ابو سفیان کہنے لگا کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آ گئے، اور کچھ بات پہچانا سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ یہاں بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم ان کو واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تو بات میں نے سن لی ہے، اب جو بھاگ کر آئے وہ بھاگ کر کیوں آئے میں ان کی بات سن لیتا ہوں، کیونکہ وہ بڑا دانشمند تھا، مذہباً عیسائی تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، یہ بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تھے، یہ حبشہ کا بادشاہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کر اس نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ بات سن لیا، لیکن شروعات کی بات بتا رہا ہوں اور ایک میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کی بات سنتے جن پر ہمیں کامل یقین ہو، اس کو سمجھانے کے لیے واقعہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اب حبشہ کے بادشاہ نے کہا ابو سفیان میں نے تمہاری بات تو سن لی، تم کہہ رہے ہو ہمارے کچھ بھگوڑے لوگ ہیں معاذ اللہ، وہ مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، لہٰذا تمہاری بات تو میں نے سن لی ہے، جو آئے ہیں میں ان کی بھی بات سن لوں۔ اب ان کو بلایا گیا، ان میں کون گئے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی جعفر طیار، حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر طیار اور عثمان غنی، یہ دونوں صحابہ حبشہ کے محل میں گئے۔ حبشہ نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مکہ چھوڑ کر بھاگ کر آئے ہو، وجہ کیا ہے بھاگ کر آنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ تو جعفر طیار حضرت علی کے سگے بڑے بھائی اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ ہم تو کچھ جانتا نہ تھے، ہم بڑے میرے جہال لوگ تھے، ہم تو اپنے پیر کی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے لوگ تھے، پھر اچانک مکے میں ایک نبوت کا چاند نکلا۔ کس طرح امام جعفر طیار بادشاہ کے سامنے ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم تو جاہل تھے، ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ارے ہمیں تو یہ حال تھا ہمارا کہ ہم اپنے پیروں کے ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، ہم تو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اسی مکہ میں نبوت کا چاند طلوع ہوا جن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر طیار کہتے ہیں کہ سنو اے بادشاہ، انہوں نے ہمیں صحیح زندگی کا مقصد بتایا، ہمیں رب کا پتہ بتایا، ایک رب کی عبادت بتائی ہے، لہٰذا ہم ان کے کہنے پر جب ایمان لائے اللہ پر اور اس نبی پر تو یہ مکے کے یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ مکے میں ہمیں تکلیف پہنچانا چاہا اس نبی کے حکم سے اور اس کے رب کے حکم سے ہم مکہ چھوڑ کر تیرے شہر حبشہ میں آئے۔ اب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہنے لگا جعفر طیار جو تمہارے پاس نبی بن کر آیا مکہ میں اور کیا کیا بتاتا ہے؟ اب وہ سارے خوبیاں حضور کے بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، بوڑھوں کو تکلیف نہ دو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لنگوں کو کپڑے پہناؤ، ایک ایک صفت جعفر طیار بولتے رہے۔ حبش کا بادشاہ سر جھکا کر کہتا واہ کیا بات ہے، ایک ایک بات پر اب جب ساری باتیں سن لی، حبشہ کے بادشاہ نے کہا ابو سفیان یہ لوگ یہی رہیں گے جب تک یہ چاہے، یہ جو بات کر رہے ہیں میری عقل میری سمجھ، بادشاہ کی عقل کیسی ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں، میری عقل بتا رہی ہے، میری سمجھ بتا رہی ہے، یہ جو خوبیاں اس نبی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا، ایسا انسان پوری کائنات میں ہوا ہی نہیں ہے۔ محبت سے سبحان اللہ، یہ وہ شخصیت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں ابو سفیان تم ان کے دشمن ہو، تم ان کے بھی دشمن ہو، اس نبی کے بھی دشمن ہو، اگر دشمن کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں ابو سفیان کو بادشاہ نے کہا اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کی کوئی کمزوری ہو تو بتاؤ، یہاں جا میرے پوائنٹ پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دشمن کیا کرتا ہے بھائی؟ جھوٹ تو بولے گا، اپنے سامنے والے کو دبانے کے لیے کچھ تو بولے گا، اب کمزوری تو نکالے گا ہی نکالے گا، کچھ نہ کچھ عیب نکالے گا ہی نکالے گا۔ اب بادشاہ نے کہا، حبشہ کے بادشاہ نے کہا ابو سفیان جو نبی مکہ میں آیا نا، جس کو تم مخالفت کر رہے ہو، جس کو تم اپنا دشمن مان رہے ہو، لیکن ابو سفیان ایک بات بتاؤ، اس نبی کے عیب کوئی دیکھا ہو تم نے؟ ان کے اندر کوئی خرابی تم نے دیکھا ہے؟ کچھ ایسی بات جو انسانیت کے خلاف ہو، کچھ ایسی بات جو انہوں نے کی ہو
جو سارے مکے میں تکلیف پہنچاتی ہو، ابو سفیان کٹر دشمن، کٹر دشمن، اس وقت کہتے ہیں ابو سفیان کہ اے بادشاہ ایک تو بات ماننے پڑے گی، یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا اس نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ بولنا وہاں پر سبحان اللہ، سچ وہ دشمن بھی بولنے پر مجبور ہو جائے، دشمن کو بھی ماننا پڑا۔ تو حضور کے جتنے کٹر دشمن تھے، اس دشمن تھے صرف اس لیے کہ وہ رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان دشمنوں میں یہ ہمت نہیں تھی، ان دشمنوں میں یہ طاقت اور یہ قوت نہیں تھی نبی کے اندر کوئی عیب نکال سکے، نبی کے اندر کوئی کمزوری نکال سکے، نبی کے اندر کوئی خرابی نکال سکے۔ کوئی دشمن جو ہے میرے مصطفیٰ کے اندر کوئی خرابی نہیں نکال سکا۔ ارے وہابیوں، بدعقیدوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہو، آج ہمارے نبی کو یہ کہتے ہو کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے، نبی کے پاس کم ہے۔ آج ہمارے نبی کے بارے میں یہ وہابی کہتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس دور کے مشرک و کافروں میں یہ بات نہیں تھی جو آج کے دور میں وہابیوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، بدعقیدہ تحریکوں اور وہابیوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دشمن تھے، عیب نہیں نکال سکے۔ بولنا سبحان اللہ، کیونکہ میرے رب نے، اللہ کے میرے رب نے، ہم سب کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، بغیر عیب پیدا فرمایا ہے۔ کوئی عیب ہو تو بتاؤ، کوئی خرابی ہو تو بتاؤ، کسی لحاظ سے دیکھ لے، چاہے حسن کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو۔ حضور کا بچپن دیکھے تو بچپن بے مثال ہے، حضور کی جوانی دیکھے تو جوانی بے مثال ہے، حضور کا خاندان دیکھے تو حضور کا خاندان بے مثال ہے، حضور کو دیکھے تو حضور بھی بے مثال ہے۔ ارے یہ حضور تو حضور علیہ السلام ہے، حضور کو لمس ہونے والا کپڑا بھی بے مثل بے مثال ہو جاتا تھا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا، اے عائشہ یہ میری چادر ہے، ذرا اس کو غسل دے دے، ذرا اس کو دھو تو دے دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے غسل دینے کے بعد اتفاق سے وہ چادر آگ جس میں چولہا سلگایا جاتا ہے آگ کے تندورے میں گر گئی۔ اب جب آگ گر گئی میں حیران ہوئی، میں تو سمجھا تھا آگ سے چادر جل گئی ہے، لیکن میں حیران ہوئی جب جا کر تندورے میں دیکھا تو چادر ہے، چادر کے تاگے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ، چادر کے تاگے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آگ سے چادر مبارک کو لاتی ہے تو چادر پہلے سے زیادہ اور زیادہ درود پاک پڑھیں اور ایک محبت سے درود پاک پڑھیں۔ چادر جو ہے پہلے سے زیادہ اور خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ حیرت میں ہو گئی اور جب دیکھنے لگی حضور آئے، کہا عائشہ کیوں پریشان ہو؟ عائشہ کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ حیرت کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا ہے، چادر تو آگ کے گڑھ میں گری، چادر ہے، چادر کے جو ہے ڈوری کو بھی آگ نہیں جلا سکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چادر کی فطرت ہے، آگ کی فطرت ہے، آگ تو جلاتی ہے اپنے اندر کسی کو بھی، لیکن آپ کی چادر کو جلا نہیں سکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم ہے میں تو نبی ہوں، میرے جسم کو لگنے والے کپڑے کو بھی اللہ آگ سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ تو جس نبی کو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے نا ان کو اپنا پیشوا بناؤ، اگر ان کی زندگی پر ہم آگ بن کر کیا میں کیا کہوں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ان کے اندر نہ ظاہری کوئی عیب ہے معاذ اللہ، نہ حسنی کوئی عیب ہے، نہ جوانی کا کوئی عیب ہے، نہ بچپن کا کوئی عیب، نہ خاندانی طور پر اور علمی طور پر میں کیا بتاؤں۔ آج وہابی کہتے ہیں نہیں نبی یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج میرے نبی کے علم کو تولا جاتا ہے اور توڑ کر کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے۔ میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے نبی کے علم کو وہابی توڑ رہے ہیں،
तोल कर आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मुझे बात बताइए, आप मुझे एक बात समझाइए, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो नामपल्ली शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, जरा मुझे बताइए उनके पास उनके कोई इल्म को तोड़ सकता कि ये इल्म यूसुफ बाबा के पास था नहीं था? कोई नहीं बता सकता। नबी यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इल्म कितना है ये कोई नहीं बता सकता। अल्लाह के बताने से यूसुफ शरीफ बाबा क्या क्या जानते होंगे। अच्छा, यूसुफ शरीफ बाबा के पीरो मुर्शिद है शेख कलीमुल्ला, जिनका मज़ार दिल्ली मीना मज़ार में, ये यूसुफ शरीफ बाबा के पीर के पास। तो अब मुझे बताओ शेख कलीमुल्ला के पास कितना इल्म है? कोई तोड़ सकता? आप कहेंगे हजरत मुरीद को नहीं समझ सके तो पीर को क्या समझ, उनके इल्म को क्या तोड़ सके? मैंने कहा शेख कलीमुल्ला के पीरो मुर्शिद है निज़ामुद्दीन औलिया। अब मुझे बताइए कि निज़ामुद्दीन औलिया के पास कितना इल्म होगा? कोई तोड़ सकता है? कहा अरे जो निज़ामुद्दीन औलिया कलीमुल्ला को पढ़ा है तो कलीमुल्ला का हम इल्म नहीं तोड़ सके, और जो कलीमुल्ला यूसुफ शरीफ बाबा को पढ़ा है तो हम यूसुफ शरीफ बाबा का इल्म नहीं तोड़ सके, तो निज़ामुद्दीन औलिया का इल्म कैसा तोलेंगे, कैसे बताएंगे? मैंने कहा ठीक है, जरा बताओ निज़ामुद्दीन औलिया के पीर बाबा फरीदगंज शकर के पास कितना इल्म होगा? क्या वो इल्म तो तोड़ सकता है? आप कहेंगे मौलाना ये कैसे पता है? जो निज़ामुद्दीन औलिया को पढ़ाए वो बाबा फरीद का मुकाम क्या होगा? मैंने कहा ठीक है, अगर ये बताओ जो बाबा फरीदगंज शकर के मुर्शिद है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका इल्म कितना होगा? कहा हम नहीं बता सकते। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाबा फरीद को पढ़ाए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इल्म क्या होगा? मैंने कहा चलो ठीक है, जरा मुझे बताओ जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीर गरीब नवाज है, गरीब नवाज है, क्या तो उनके इल्म को बता सकते हो? कहा हुजूर हम कैसे बता सके, जब मुरीद के इल्म को नहीं तोड़ सके तो गरीब नवाज के इल्म को क्या तोड़ कर बताएंगे? मैंने कहा ठीक है, तुम ख्वाजा उस्मान हारूनी के इल्म को बता सकते हो जो गरीब नवाज के पीर है, गरीब नवाज के पीर है। क्या खूब खामोश हो गए। कहा हुजूर हम तो उनके मुरीद के इल्म को नहीं तोड़ सके, ये पीर को क्या तोलेंगे? मैंने कहा चलो एक बात बता दो, जो सारे पीरों के पीर हैं, अरे जिनकी गर्दनों पर सारे वलियों की गर्दनों पर जिनका खत्म है, सुभान अल्लाह, वो सारे पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम दस्तगीर के पास कितना इल्म होगा? कोई बता सकता है? ये वहाबी तोड़ने बैठे। नबी ये जानते थे ये नहीं जानते थे? ये जानते थे, मैंने जानते। मैंने कहा ये लोगों नबी तो दूर की बात है। मैंने कहा गुलामों में अबे बता गौसे पाक का इल्म तोड़ सकेगा? बता सकेगा? नहीं बता सकता। गौसे आजम तो गौसे आजम है, गौसे आजम तो सारे वलियों के सरदार है, उनसे बड़े सहाबा इकराम है। कोई सहाबा के इल्म को तोलेगा? सहाबा में सबसे पहले अबू बकर है, बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अबू बकर के कोई इल्म को तोलेगा? अरे सारे अबू सहाबा से बड़े अंबिया है, अंबिया के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म था, यहया अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म था? अंबिया के इल्म को कोई तोलेगा? बोले नहीं। मैंने कहा फिर एक बात बताओ, तो सारे नबियों के भी इमाम है जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, उनके इल्म को कौन तोड़ सकता है? जिनके बारे में कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो मुस्तफा को पढ़ाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने पढ़ाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। सूरह रहमान की पहली आयत वहाबियों को नहीं समझ में आती, जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। रब वो है, रहमान वो है जो मुस्तफ़ा को पढ़ाता है, रहमान वो है जो रसूल को पढ़ाता है। मैंने कहा गौर करो, आज मेरे आका अलैहिस्सलाम को बारे में कोई ऐप हुजूर की जिंदगी में नहीं, ना अखलाक में कोई ऐप है। अरे अखलाक के इतने तो अपने मुशरिकीन भी कहते थे, अगर सारे मक्के में अगर सबसे प्यारे अखलाक वाला कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब ये सारी बातें ज़हन में रखो, और अल्लाह कुरान में कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तमाम लोगों के लिए मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी पेशवाई है। आज हम हीरो को आइडियल बनाते हैं ना, फला हीरो ये कपड़े पहना तो हम भी वही कपड़े पहनेंगे, फला हीरो जो है ये हेयर स्टाइल निकाला हम भी यही स्टाइल निकालेंगे, फला हीरो जो है कान में पानी डाला तो हम भी कान में पानी डालेंगे, फला हीरो जो है फला पैंट पे फट्टा पैंट पहन कर फिर
خدا کی عزت و جلال کی قسم آج مسلمانوں کا غیروں سے تمہیں کوئی مطلب ہے بھی نہیں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, خدا کی عزت و جلال کا قسم, کوئی ہیرو فلم اسٹار اگر پھٹے کپڑے پہن کر باہر نکلے تو کل آپ دیکھیں مارکیٹ میں ایک جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ کپڑے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے, یہ ہماری مزاج ہو گئی ہے. لیکن اللہ قرآن میں پیاری بات کہتے فرماتا ہے میرے محبوب کو پیشوا وہی بنائے گا, ہر کوئی نہیں, وہ بنائے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. وہ بنائے گا, ہر کوئی نہیں, وہ میرے حبیب کو پیشوا بنائے گا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ میرے حبیب کو اپنا پیشوا بنائے گا. لہذا غور کریں مسلمانوں, میں نے دیکھا نا جن پر بھروسہ تو اس کی بات تو سنتے ہیں. میں نے کہا میرے آقا کی کوئی بات کوئی غلط نہیں, کوئی بات کوئی فرمان. اگر میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں میرے آقا کی سیرت کے بارے میں, جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتایا, کر بھی بتایا, حکم بھی دیا, اگر آپ آج اس وقت بھی آپ اپنا لوگے نا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگے, قبر میں بھی کامیاب ہوگے. لیکن تم پہلے یقین تو کرو کہ میرے آقا کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو اپنا پیشوا بناؤ. اچھا دیکھیں میں نے ڈاکٹر کی مثال لے دی, دوسرا کون ہے بھائی؟ میجر ہے نا. مجھے بتائیے ایک بڑا فوج کا جو میجر ہے کسی دشمن سے لڑ رہا ہو, تو میں کہہ رہا ہوں میجر صاحب جنگ کب ہے؟ میجر صاحب نے کہا فلاں دن جنگ ہے. میں نے کہا میجر صاحب بتائیے جیتو گے یا ہارو گے؟ جیتو گے یا ہارو گے؟ تو میجر صاحب کہو گے بھائی ہتھیار تو بہت ہے, فوج تو بہت ہے, لیکن بول نہیں سکتے کہ ہار ہوگی یا جیت ہوگی. میں نے کہا اتنے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارو گے یا جیتو گے آپ کو پتا نہیں ہے. بولے ہاں یہ تو ہے, ہتھیار ہے, فوج ہے, لیکن ہار جیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ دنیا کا ایک میجر اپنی عقل سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جیت سکتے ہیں لیکن ہار بھی سکتے ہیں. لیکن آؤ میرے آقا کو اگر میجر کے حصے میں دیکھو, جنگ بدر کا واقعہ دیکھو, جنگ کل ہونے والی ہے. ایک دن پہلے میرے آقا ہاتھ میں کھجور کی لکڑی کا درخت کا جھاڑ, جو کھجور کے درخت کا جھاڑ تھا اس جھاڑ کی شاخ کی ایک لکڑی ہاتھ میں لیتے اور میدان میں جاتے. صحابہ ساتھ ہے, بولو سبحان اللہ. جنگ کل ہونے والی ہے. دنیا کا میجر نہیں بتا سکتا کہ ہاروگی جیتوگی, لیکن مدینے کا تاجدار بتا رہا ہے, نبیوں کا سردار بتا رہا ہے. آقا میدان بدر میں گئے, کل جنگ ہونے والی ہے, اور لکڑی سے لکھی اتاری, کہا صحابہ کل اسی لکھی پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی. بولا محبت سے سبحان اللہ. دوسری لکیر داری, فرما صحابہ اس لکیر پر عتبہ کی لاش پڑی ہوگی. ایک اور لکیر داری, فرما صحابہ اس لکیر پر شیبہ کی لاش پڑی ہوگی. ارے بھائی کل کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہاں بھی یہی کہتے ہیں کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. میں نے کہا یہ نبی, بولو نا سبحان اللہ, نبی بتا رہے کہ کل کیا ہوگا. اچھا جگہ بھی اتھینٹک بتا رہے ہیں, 100% بتاتے. فاروق اعظم کہتے ہیں دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی تو جس لکیر پر داغ کا کہا تھا یہاں ابو جہل گرے گا. بولنا سبحان اللہ. بھائی میدان میں جنگ ہو رہی ہے, لکیر کہاں گئے, لیکن اب فاروق اعظم کہتے ہیں جس لکیر پر داغ کر کہا تھا نا اس لکیر پر ابو جہل کی لاش ہوگی, تو فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم نے دیکھا اسی لکیر پر ابو جہل کی لاش سوئی کی نوک کے برابر بھی ہٹی بھی نہیں تھی. بولنا سبحان اللہ. اسی لمحے ایگزیکٹ ابو جہل پڑا تھا. جس لکیر پر کہا تھا عتبہ گرے گا اس پر عتبہ کی لاش تھی. جس لکیر پر داغ کر کہا تھا اس میں شیبہ گرے گا اس پر شیبہ کی لاش تھی. اب غور کرو, آج وہابی کہتا ہے کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. میں نے کہا یقیناً جاننے والا اللہ ہے, کوئی شک اس میں, کوئی ڈاؤٹ ہمیں, ہم کسی ایمان والے کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ سب جاننے والا جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے. ہر چیز کا جاننے والا عالم الغیب و شہادہ. بولو نا کون اللہ ہے نا, اسی رب نے مصطفیٰ کو بتایا ہے. یہ ماننے میں آپ کو کیا حرج ہے مجھے بتا رہے ہیں.
آج تم کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے نبی کیا نہیں جانتے. میں نے کہا کل کیا ہو رہا ہے نبی بتا رہے ہیں. نہیں آپ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ میں نے کہا بخاری میں پڑھی. بخاری میں پڑھی. مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے اس واقعے کو کہ جیسا میرے سرکار نے کہا تھا. ارے بھائی اگر میں ایک فوجی ہوں وہ بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا پیشوا بنا سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ہو وہ بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا پیشوا بنا سکتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب غور کریں ایک لیڈر ہو وہ لیڈر بھی میرے مصطفیٰ کو اپنا پیشوا بنا سکتا ہے. اب دیکھیں لیڈر فیصلے کرتے ہیں کچھ دن کے بعد قانون بدل جاتا ہے. اب حضور مکہ مدینہ سے مکہ گئے عمرہ کے لیے. مکے والوں نے رکا دیا کہ آپ نہیں آئیے اگلے سال آئیے دیکھیں گے. بات طویل ہوئی تو سرکار نے بنا ٹھیک ہے ہم اگلے سال آئیں گے. کچھ معاہدے ہوئے, کچھ لکھے پڑھے کے باتیں ہوئے. ان لکھے میں کچھ شرطیں مکے والوں نے رکھی تھی. حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہاری کیا کیا شرطیں لکھو. انہوں نے کچھ شرطیں لکھی کہ آپ اگلے سال آئیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے شرط لکھی کہ آج کے بعد یہ شرط ہے کہ مکے والے لکھ رہے ہیں آج کے بعد اگر کوئی مکہ کا آدمی بھاگ کر مدینہ آ جائے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دینا. اور جو مدینے سے مکہ آ جائے تو ہم پکڑا گیا تو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. ہم آپ کے حوالے اخر کیا کہہ رہے ہیں غلط ہے نا. مکہ سے اگر کوئی آدمی مدینہ آ جائے تو مکے والے کہہ رہے اس کو آپ ہمارے حوالے کر دو ہم ان کو دیکھ لیں. لیکن مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا یہ بھی شرط منظور ہے. عقل تو کہہ رہی تھی یہ کیا غلط ہے. عقل تو کہہ رہی ہے نا غلط ہے. یہ کیا معاملہ یہ کیوں ہو رہا ہے. فاروق اعظم کو رہا نہیں گیا. وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا ہم حق پر ہیں. سرکار نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں. ہمارا رب ہے. کہا ہمارا رب ہے. ہمارا دین سچا ہے. بولے ہاں ہمارا دین سچا ہے. پھر یہ شرط کیوں مانے جا رہی ہے کہ مکہ سے آدمی آ جائے تو ہم واپس کر دیں. مدینے سے اگر کوئی آدمی مکہ چلے جائے واپس نہیں کریں گے. یہ شرط کیوں مانی جا رہی ہے. سرکار نے فرمایا عمر خاموش رہو میں اللہ کا رسول ہوں. بولا محبت سے سبحان اللہ. فاروق اعظم خاموش. آپ سمجھ لیں گے فاروق اعظم نے حضور کے سامنے آواز اٹھائی. آواز نہیں. اس وقت ابھی تربیت کا دور چل رہا تھا. ابھی صحابہ کے تربیت کا دور چل رہا تھا. یہ تو تربیت حضور سے پا رہے تھے. فاروق اعظم رہا نہیں گیا. ابو بکر صدیق کے پاس گئے وہی سوال کیا. ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر خاموش رہو وہ اللہ کے رسول ہے. اب خاموش ہوئے. اب یہ فیصلہ ہوا حدیبیہ کے میدان سے. حضور اپنے صحابہ کو لے کر واپس مدینہ جانے لگے. قرآن میں سورہ فتح کی آیت تھی. اللہ فرماتا حبیب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمایا. اب فاروق اعظم کہتے ہیں بظاہر تو فتح ہوئی نہیں ہے لیکن جو حکمت ہے اس کے بعد ظاہر ہوئی. روز روز کی جنگ ہونا ختم ہو گیا. ان شرطوں کے بعد روز روز کی جو جنگ کافر کر رہے تھے وہ جنگ ختم. ان شرطوں کے بعد آخرکار ان شرطوں میں مکے والے خود کہنے لگے یار ہم نے کیا غلطی کر دی ہے شرطیں بنا کر. انہوں نے اپنی طرف سے ان شرطوں کو مٹا دیا لیکن اس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک لیڈر کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے لیکن جو نبی فیصلہ کر دے بولو نا سبحان اللہ. خدا کے واسطے میرے آقا کے فرمان پر ایمان رکھے. اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان رکھے. کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے. کوئی چیز میں آپ کو نقصان نہیں ہے. میرے آقا کی زندگی کو دیکھو. اگر میجر ہے وہ بھی ہمارے نبی کو پیشوا بنا سکتا ہے. ڈاکٹر ہے وہ بھی ہمارے نبی کو پیشوا بنا سکتا ہے. اگر لیڈر ہے وہ بھی ہمارے نبی کو پیشوا بنا سکتا ہے. مزدور ہے وہ بھی ہمارے نبی کو پیشوا بنا سکتا ہے. میرے آقا جنگ خندق میں اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر جو پھینکی ہے. آج مزدور بھی دیکھے تو یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا کی زندگی کو اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی کو اپنا امام بناؤ اپنا پیشوا بناؤ. ہمارے آئیڈیل دنیا کا کوئی لیڈر نہیں ہونا چاہیے. نوجوان بچے خاص طور سے سنے آپ خاص طور سے سنے ہمارا آئیڈیل ہمارا رہنما کوئی ہیرو نہیں بن سکتا. ہمارا آئیڈیل ہمارا رہنما کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہمارا آئیڈیل ہمارا رہنما حضور کی ذات مبارکہ بن سکتی ہے. آؤ میں آپ کو جواب دوں گا آج کے دور کے حساب سے کہ لیکن مجھے بتاؤ کھانا کھانا فطرت ہے نا. کھانا کھانا پانی پینا یہ فطرت ہے ہمارے اندر. اگر اسلام آ کر یہ کہتا کھاؤ مت اگر اسلام آ کر کہتا پانی مت پیو تو اسلام کوئی قبول
نہیں کرتا. اسلام فطرت کو مٹانا نہیں، فطرت کو سیدھا راستہ بتانے آیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پیو لیکن حلال پیو. اب دیکھیں کھانا کھا رہے، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، کوئی چمچے سے کھا رہا ہے، کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے، لیکن جو طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کو ہر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں میرے حبیب کو اپنا امام بناؤ، پیشوا بناؤ. اگر غور کرے، مجھے بات بتائے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ کھانا کھا رہے ہیں، کھائے یہ تو فطرت ہے، لیکن اگر آپ لال دسترخوان بچھا کر کھائیں، پلیٹ سامنے رکھ کر 3 انگلیوں سے کھائیں نبی کے طریقے سے، یہ کھانا کھانا عبادت ہو جائے گا. اگر آپ پانی پی رہے ہیں، یہ کھڑ کر نہیں، بیٹھ کر 3 سانس میں پی لے تو یہ آپ کا پانی پینا عبادت ہو جائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں، کھانے کا معاملہ ہو، پانی پینے کا معاملہ ہو. لیکن ہمارے اندر جو بے چینی ہو گئی نا، آج کی وجہ کیا ہے بے چینی ہونے کی؟ آج وجہ کیا ہے بے چین ہونے کی؟ کیونکہ ہم اپنی اصل کو چھوڑ چکے ہیں. ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل کیونکہ اسلام ہماری فطرت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. اسلام کا جو قانون ہے، قرآن حدیث کا جو قانون ہے، غور سے سنو بچوں، صرف مولویوں کے لیے نہیں، مفتیوں کے لیے نہیں، ہر مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسول پر، اسلام کا ہر قانون وہ ہمارے لیے فائدہ ہے. عقلی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے. ارے یار آخرت میں ہائی فائدہ ملے گی، لیکن عقل سے بھی دیکھا جائے تو اس میں عقلی اعتبار سے بھی ہمارے فائدہ ہے. آج ہمارے اندر بے چینی کب آ گئی؟ غور کرے، اگر مچھی پانی سے باہر نکال دے، مچھی پانی سے باہر نکال دے تڑپ گئی، وہ تڑپ ہمارے اندر ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ اصول کو زندگی کے چھوڑ چکے ہیں جو اصول اللہ نے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا. ان طریقوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں جو طریقہ اللہ نے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. تو ہمارا حال وہی ہو گیا ہے کہ مچھی کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ پانی. وہ جب تک پانی میں تو سکون سے رہتی ہے. جب تک مسلمان شریعت پر کا عمل تھے، حکومت انہی کی تھی، سکون انہی کو ملتا تھا، اطمینان انہی کو ملتا تھا. جیسا ہی مچھی کو پانی سے باہر نکالے، مچھی تڑپنے لگ جاتی ہے، بھڑکنے لگ جاتی ہے. یہی حال مسلمانوں کا ہے. جیسا ہی وہ رسول اللہ کے طریقے پر چلنا چھوڑا، آج پوری دنیا میں مسلمان تڑپ رہا ہے، کیونکہ اس کو سکون وہ اصول جو ملے گا وہ رسول اللہ کی زندگی میں ملے گا. ان کو اپنے پیشوا، اپنا رہنما بنانے سے ملے گا. آپ پتھر کو ہوا میں اڑائے، پتھر کی اصل جگہ زمین ہے، لیکن جب تک پتھر زمین پر نہیں آئے ہوا میں تڑپتا رہتا. یہ ہاتھ کی تڑپ ہمارے اندر ہو گئی ہے. غور کرے، سرکار کے رسول، سرکار جو ہمیں اصول دیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہماری جو زندگی چلانے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اسی میں بھی دنیا میں سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے، اسی میں سکون ہے. آپ غور کرتے جائیں مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو سرکار نے فرمایا. آپ دیکھیں ایک صحابی تھے جو دن بھر روزہ رکھتے تھے، ہر روز رمضان شریف کے علاوہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. نہ ان کو بیوی بچوں کا خیال تھا، نہ ان کو کسی چیز کا خیال تھا. ان کی بیوی نے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر، میرا سردار دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، نہ وہ میرا حق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہے، اولاد کا حق ادا کر رہا ہے، اب کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. صحابی کو بلایا گیا. سرکار نے فرمایا سن، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تیرے نبی کا ہے. بولنا سبحان اللہ. میں نبی ہوں اور میرا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے آگے، سب سے بلند ہے، لیکن میں اتنا بلند رتبے والا رہ کر بھی، میں اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اپنے اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اپنے پڑوس کا بھی حق ادا کرتا ہوں. اپنے جو ہے نا تجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوقوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر. اور سن، سرکار نے فرمایا میرے صحابی سن، صرف اللہ تعالیٰ نے تجھے بیوی، بچے، ماں، باپ، پڑوس، دوست، رشتہ دار، کاروبار، یہ تو ہے ہی حق. یہاں تک کہ حضور بنا تجھ پر اللہ نے تیرے بدن کا بھی حق رکھا ہے.
تیرے آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی حق ہے، تیرے پیٹ کا بھی حق ہے، تیرے پیر کا بھی حق ہے. ان کا حق ادا کرتے ہوئے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو حضور کو اگر اپنا پیشوا امام بنائے تو آپ ہمارا آئیڈیل حضور ہونا چاہیے. کون ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم جس کو آئیڈیل بنائے وہ 100 جن کی بات 100 آنے سچی ہو، جن کی باتیں 100 آنے سچی ہو. صحابہ کی زندگی کو اس لیے دیکھیں آپ، صحابہ جو حضور کو کرتا دیکھتے. بولو یا سبحان اللہ. آپ تھکے نا، میں کیونکہ دن چھوٹا ہے وقت کم ہے، میں کم وقت میں بات ختم کروں گا. صحابہ اکرام اگر حضور کو جو کرتا دیکھتے نا بلا جھجک وہ کام کرتے، بلا جھجک وہی کام کر لیتے. تو اسلام جو چیزیں آپ کو بتایا ہے اللہ اس کے رسول نے، اسی میں آپ کو سکون ملے گا. چاہے اسلام کسی چیز کی بات کر رہا ہو، چاہے مال حلال کمانے کی بات کر رہا ہو، شراب سے بچنے کی بات کر رہا ہو، جھوٹ سے بچنے کی بات کر رہا ہو، غیبت سے بچنے کی بات کر رہا ہو، داڑھی رکھنے کی بات کر رہا ہو، نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہو، عقل کہہ رہی ہے یہ کاموں سے تو اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن وہ عقل سے کہو کہ شراب بچنے پینے سے اگر اسلام نے روکا ہے تو اسلام عقل کہے گی ہاں اسے تو اللہ راضی ہوتا ہے جو شراب نہیں پیتا. لیکن یہ عقل کہے گی کہ تمہارے بدن کے جو حصے ہیں جو اس کے شراب کی وجہ سے سڑ جاتے ہیں، عقل کہے گی واقعی اسلام نے قانون دیا اگر شراب ہوتا تو معاذ اللہ پر حلال ہوتی شراب، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آج ہمارے پیٹ کے کئی پارٹس خراب ہو جاتے، لیکن اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ شراب مت پیو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اسلام میں جو کام ہے مسلمانوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہیں. چاہے وضو کو لے لے، نماز کو لے لے، حلال کمائی کو لے لے، آپ داڑھی کو لے لے، ہر کام میں دیکھ لے. اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، اچھا خیال ہے حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم حضور کے ساتھ رہتے. حضور جو جنگ میں جاتے ہم بھی جنگ میں جاتے، حضور جس جنگ سے لڑتے ہم ان دشمنوں سے ہم بھی لڑتے، لڑتے لڑتے اللہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دیتے. کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے. جو کوئی عاشق ہوتا ہے نا ان باتوں کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے، لیکن میں جو بتاؤں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے، اور ان کے ساتھ والے. آپ کہیں گے ان کے ساتھ والے سے مراد اس آیت کی تفسیر میں ساتھ والے سے مراد صحابہ ہے، صحابہ ہے. میں کہتا ہوں بے شک حضور کے ساتھ والے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ، اور ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے سے مراد صحابہ ہے. یہ تفسیر اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک اور بات سنیے، ساتھ والوں سے مراد آج کے دور سے دیکھا جائے تو آپ بھی حضور کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میں بھی حضور کے ساتھ ہو سکتا ہوں. لیکن جو شرط حضور کے ساتھ رہنے کی یہ قرآن بتا رہا ہے ان شرطوں پہ عمل کرو. قرآن کہتا ہے حضور کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کافروں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جنگ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان سے لڑو، وہ وقت اپنی جگہ بتائے گا، لیکن کافروں پر سخت ہے. مطلب کیا ہے کہ حضور کے ساتھ والے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے مجھے بتائیے، اگر آپ کا کوئی دشمن آپ اپنے دشمن کی کوئی بھی چیز کو اپنائیں گے؟ یہ اپنی فطرت سے بتائیں، خاموش کوئی نہیں سن کے بولے، آپ اپنے دشمن کے طریقوں کو اپنائیں گے؟ آپ جس طرح آپ اپنے دشمن کو دیکھ کر لال پیلے ہو جاتے ہو نا، تو اسی طرح جو آپ کا دشمن کرتا ہو، جو کپڑے پہنتا آپ نہیں پہنے گے، یار اس سے میری بڑی نفرت ہے، میرا یہ دشمن ہے، میں اس کے جیسے کپڑے کیوں پہنوں، میں اس کے جیسے گاڑی کیوں لوں، کہ میرا دشمن ہے. تو یہ مزاج ہے ہماری کہ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے اس دشمن کے ہم ان کے اداؤں کو نہیں اپناتے ہیں. اور ہم قرآن کہتا ہے حضور کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے، اور ہم کافروں جیسے مغرب جیسے ہم کہتے ہیں کامیابی ہونا ہے تو انگریزوں کے طریقے پہ چلو، کامیابی ہونا ہے دشمنوں کے طریقے پہ چلو، کامیابی ہونا ہے یہودیوں کے طریقے پہ چلو. آج ہم یہ کہہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے طریقے کو اپنا لے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی. ایسا نہیں ہے.
اگر دشمن کافر اگر آج پھٹا پینٹ پہن کر آ جائے تو ہم تو سوٹ پہننے لگ جاتے ہیں، پھٹا پینٹ پہننے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری مزاج ہو رہی ہے۔ لیکن جو مسلمان جو واقعی اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ ان اصولوں کو اپنا لیتا ہے۔ جو حضور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے ان کے طریقے پہ نہیں، اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج جو ہے نا اپنے آپ کو حضور کے ساتھ رہنے کی تمنا کرنے والوں، تمہارا لباس کافروں جیسا، تمہارا چہرہ کافروں جیسا، تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے جیسا۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی کے ساتھ، ہم غلام رسول ہیں، ہم غلام رسول میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن لباس دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو، چہرہ دیکھو۔ آج تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ تم اپنا حلیہ ان جیسا بنا رہے ہو، حضور کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ اب غور کرے نا کہ ایک 3 جوان تھے حضور کے دور مبارکہ کے تابعین کے دور کی بات ہے، 3 جوان تھے، وہ تینوں اللہ کے دشمنوں سے بڑا جنگ کرتے تھے۔ جنگ کرتے کرتے، غور سے سلام مسلمانوں، جنگ کرتے کرتے ان دشمنوں سے، ان 3 مسلمانوں سے سارے عیسائی مذہب کے لوگ پریشان تھے، یار یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کو قابو میں کرنا چاہیے۔ آخر کار وہ تینوں مسلمانوں کو پکڑا گیا اور پکڑ کر عیسائی کے پاس لایا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا یہ 3 لوگ وہی ہے جو ہمیشہ میں دم کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بتایا گیا ہاں یہ تینوں بھائی وہی ہے جو ہمیشہ تنگ کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے معاملہ ہمارا الٹا کرتے ہیں۔ تو لہذا بادشاہ نے حکم دیا تیل کو گرم کرو اور اتنا گرم کرو پگھلاؤ، اور اس کڑکتے ہوئے تیل میں، پکتے ہوئے تیل میں ایک ایک کر کر ان نوجوانوں کو ڈال دو۔ لہذا تیل کو بڑا کم کر کر پکایا گیا، اتنا خطرناک پکایا گیا، اتنا خطرناک پکایا گیا، اب پکا کر سامنے بٹھایا گیا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، عیسائیوں نے کہا تینوں کو، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم جان بچا دیں۔ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، جان بچ جائے۔ آج ہمارا یہ ہو گیا نا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حال ہمارے ایمان عقیدے کا ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے سامنے پیسہ رکھ دیا، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی نہ لے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر پیسہ سامنے رکھ کر کہے، آج کا مسلمان پیسہ سامنے رکھ کر کہے کلمہ پڑھنا چھوڑو، چھوڑ دے گا۔ سامنے عورت کو رکھ کر کہے یہ عورت سے شادی کریں گے، کلمہ پڑھنا چھوڑو، چھوڑ دے گا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے اصول ہو رہا ہے۔ لیکن جو پکا اور سچا مسلمان ہو، اب دیکھیں سامنے جان پر وعدہ نہیں ہے، ان مسلمانوں کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ بولنا سبحان اللہ، چہرے پہ سکون ہے، دل میں اطمینان ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے تو نہیں جانتا اگر ہم بچ گئے تو غازی کہلاتے، اللہ کی راہ میں مر گئے تو شہید کہلاتے ہیں۔ اب تو ہمیں ایمان موت کو سامنے رکھ کر ڈرا رہا ہے، جو کرنا ہے کر۔ ایک بھائی کو ڈالا اسی کو ہڈی بن گیا، دوسرے بھائی کو ڈالا وہ بھی جل کر ہڈی بن گیا، تیسرے بھائی کو ڈالنا چاہ رہے تھے۔ وزیر آگے بڑھا، کہا حضور ایک چانس مجھے دیجیے۔ میں نے کہا میں اس کے ایمان کو خرید لوں گا۔ آج یہی چال ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہود اور نصارہ پہلے بھی یہ چال کرتے تھے، یہی چال، کہا میں اس کے ایمان کو خرید لوں گا۔ کیسے خریدے گا؟ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے، کل یا پرسوں 2 دن کے اندر میں اس کو عیسائی بنا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو لے جا اپنے پاس، دیکھتے کہ تو عیسائی کیسے بناتا ہے۔ یہ 2 بھائی تو جان دے چکے، تو عیسائی بناتا کیسا ہے؟ وہ اپنے گھر لایا اور ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا۔ اسی وزیر کے بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بیٹی، اس بیٹی کو کہا بیٹا یہ مسلمان ہے نا، بس اس کے مذہب کو بدلانا ہے۔ کہا ابا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں اس کو یوں پہ بدلا دوں، یوں پہ ختم کر دوں گی، آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں یہ کام کر لوں گی۔ لہذا رات کا وقت جب کمرے میں اس خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کو تنہا چھوڑ دیا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، وہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت میں، ایک تنہا نوجوان اور ایک تنہا لڑکی عیسائی مذہب کی، اب یہ ساری رات بیٹھی رہی کہ اب پلٹ کر دیکھے گا، اب پلٹ کر دیکھے گا تو میں اس کے ایمان کو بیچا دوں گی۔ آج ہمارا حال دیکھ، ہم کن بچیوں کے خاطر ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ آج دین کی دوری کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ رہے آپ، نہ ان کا ایمان سلامت رہ رہا ہے، چند پیسوں کے لیے ایمان بیچا جا رہا ہے، چند اور بچیوں کے لیے ایمان کو اپنے نوجوان بچے تباہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے،
میں آپ کے مجمع میں شرمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو نہ تانا دے کے لیے کر رہا ہوں، میں سبق دینے کے لیے، اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہوں، میں سبق دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں اس مجمع میں کسی کو کھڑا کر کہوں آپ اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہے گا یقیناً مانتے ہیں، میں کہوں گا ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے بتا، اللہ کی ذات کے بارے میں بتا، جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ماننے کا طریقہ کیا معلوم ہے، پھر ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ ہمیں توحید کے بارے میں معلوم ہے، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم ہے، نہ اللہ کی صفات پہ معلوم ہے۔ آج ہمارا یہ ہو گیا ہے، ہاں اگر چند پیسہ رکھا جائے ہو پھر مسلمانوں کے حالات دیکھ لے، یہ اپنے آپ پر ایک تحفہ ہے، اپنے آپ پر آج مسلمان حضور کی زندگی سے، حضور کے بتائے اصول سے ہٹا ہے۔ جب تک کافروں کو اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، بس اس کی نظر میں پیسہ اور عورت کے سوا کچھ بچا نہیں ہے، پیسہ اور عورت کے سوا کچھ بچا نہیں ہے۔ اور وہ مسلمان تھے، سامنے اگر موت کو بھی دیکھتے تو ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ خوبصورت لڑکی کو چھوڑ دیا گیا، ساری رات کو نوجوان مصلی پہ ٹھہر کر قبلہ رو نماز پڑھتا رہا، ساری رات گزر گئی، پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا نہیں، بولنا سبحان اللہ، پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا نہیں۔ رات گزر گئے، دوسرے دن باہر آئی، باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آج پتہ نہیں، ساری رات اس کا کوئی عبادت کا دن تھا، وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، پلٹ کے اس نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، اب وہ آج کل اس کا کام کرو گی۔ پھر رات آئی، پھر دوسری رات میں گزر گئی، دوسری رات بھی اسی طرح گزر گئی، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ دوسری رات میں گزر گئی، باہر آئی، کہا ابو پتہ نہیں یہ آج بھی مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا، آج کی بات گزار ہوگی۔ تیسری رات ہو گئی، تیسری رات آدھی رات ہو گئی، صرف نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر کار عورت کو برداشت نہیں ہوا، اس لڑکی کو کہا کم سے کم مجھے ایک نظر دیکھ تو لے، میرے حسن کو اتنا بے عزت نہ کر، میں اتنی خوبصورت لڑکی ہوں، کم سے کم ایک نظر دیکھ تو لے۔ تو اس مسلمان نوجوان نے جواب دیا تھا، ارے غیر عورتوں کو گھورنے والوں، تمہارا ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے جو غیر عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، جو فلموں میں، جو فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر غیر غلط چیزیں دیکھنے والوں، غور سے سنو، حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھے، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کو بھر دے گا، آنکھ کو بھر دے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی جگہ عورت بیٹھ کر اگر اٹھی، کچھ گھنٹے بیٹھ کر اٹھی، فوراً اس کی جگہ پر تم نہ بیٹھ جاؤ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ بولو یا سبحان اللہ، کیا احتیاط ہے، دیکھو علماء فرماتے ہیں۔ ٹرین میں، بس میں اکثر ہوتا ہے نا، ایک عورت بیٹھی ہوئی گھنٹوں سے اٹھ جائے، ہم کھڑے تھے، اچانک نہ بیٹھے، کیوں؟ کیونکہ جب وہ بیٹھ کر اٹھتی ہے وہ جگہ گرم ہوتی ہے، اس جگہ پہ تم بیٹھو گے تو وسوسے غلط آنا شروع ہو جائے گے، اس سے بھی اسلام تمہیں بچاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے، اس کو ایمان کیا نظر آئے گا، نہ نماز نظر آتی ہے نہ روزہ نظر آتا ہے۔ اگر جو لڑکی بتا دے وہ کرنے کے لیے آج نوجوان تیار ہو رہا ہے، جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، لیکن نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے آقا کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھنا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ میرے آقا کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ آج مسلمان جو پریشان ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اسلامی اصول سے دور ہو گیا ہے، اسلامی طریقوں سے دور ہو گیا ہے۔ آج دیکھیں عورتیں چند پیسوں کے لیے عاملوں کے پاس بیٹھ کر کیسی حرکتیں کر رہی ہیں، جس کا نہ جسم سلامت رہا ہے نہ عزت سلامت رہ رہی ہے، چند پیسوں کے لیے جا کر اور لالچ میں جا کر اب غیر غلط عاملوں کے پاس اپنے جسم کا سودا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی اصول ختم ہو گیا ہے، ہیرو والا مزاج آ گیا ہے۔ آج تو ہماری اسلامی بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے وہ اپنے آپ میں چینجز لانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کی جو فلمیں اور ڈرامے ہیں نا، مجھے آپ بتائیں آج کے فلموں میں جہاں چاہے وہ کسی قسم کا بھی فلم ہو، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے فلموں میں کہ دیکھو ایک شادی شدہ عورت شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے، آج ڈراموں میں یہ بتایا جاتا ہے
چکا ہے پھر بھی اسی سے عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. آج فلم اور ڈراموں میں سبق دیا جاتا ہے کہ شراب پینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آج فلم اور ڈراموں میں سبق دیا جاتا ہے یار پیسے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, دولت کے لیے ایمان کا سودا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج فلمیں ڈراموں کے ذریعے آج مسلمانوں کے گھرے تباہ برباد نظر آ رہے ہیں. ان مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رہنما بناؤ, اپنا امام بناؤ, اپنا پیشوا بناؤ, تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. آج دین سے دوری ہے. دیکھو اس نوجوان لڑکی نے تیسری رات کہا کم سے کم دیکھ تو لے, میرے حسن کی اتنی بے عزتی نہ کر. نوجوان نے کہا ہمارے اسلام میں غیر عورت کو دیکھنا بھی جائز نہیں. بولو نا سبحان اللہ. کہا میرے باپ نے تو اسلام کے بارے میں کچھ اور ہی کہا تھا یہ مسلمان بڑے لالچی ہوتے ہیں, یہ عورت کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں, لیکن تم کو میں 3 دن سے دیکھو ایسا کچھ ہے نہیں. کہا کہ وہ تمہارے بابا نے جس کو بولا ہے نا آج ہو رہا ہے, عجیب ہو گیا ہے. ایک ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب امریکہ گئے تھے نا, ایک عیسائی کے سامنے قرآن اور ہمارے نبی کی زندگی کے سامنے رکھا. کہا دیکھ بھائی تو عقل سے بات مانتا ہے نا؟ بولے ہاں. یہ قرآن پڑھ, یہ حدیث پڑھ, میرے نبی کی زندگی پڑھ. میرے نبی نے جو طریقے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے کپڑے پہننے کے داڑھی رکھنے کے نماز پڑھنے کے اور چوروں کو سزا کیا ہے, شرابیوں کی سزا کیا ہے, زانی کی سزا کیا ہے, جو طریقے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اپنی عقل سے پڑھ سمجھ اس کے بعد اسلام قبول کر. وہ کہتے ہیں عالم دین, وہ پڑھا 2 دن کے ریسرچ کے بعد تیسرے دن کلمہ پڑھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. کلمہ پڑھا اور کہنے لگا واقعی اسلام اگر عقل سے اسلام کو پڑھا جائے تو عقل بھی کہتی ہاں اسلام ہونا چاہیے. بولو محبت سے سبحان اللہ. عقلی طور سے بھی اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن وہ عالم دین کہتے ہیں اگلی سال 1 سال کے بعد میں دوبارہ اس سے ملاقات کرا اور پھر سے عیسائی بن گیا تھا. اس عالم نے کہا جناب یہ کیا ہو گیا کہ تم 1 سال پہلے تو مسلمان ہو چکے تھے, اگلی بار میں؟ کہا ہاں مولانا تم نے جو تمہارے نبی کی زندگی بتائی تھی اور قرآن بتایا تھا وہ دیکھ کر تو میں مسلمان ہو چکا تھا, لیکن آج چلتے پھرتے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام چھوڑ دیا. آج چلتے پھرتے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام تمہیں شرم آ رہی ہے. تم چلتے پھرتے مسلمان, تم اشتہار ہو اسلام کا, تم ایڈورٹائز ہو اسلام کے. مجھے بتا جو لوگ ایڈورٹائز بناتے ہیں نا اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے, چاہے ٹیوب صابن جو بھی بیچنا ہے ایڈورٹائز بناتے ہیں, جب اس ایڈورٹائز بنانے والے سے آپ پوچھیں کہ جناب جو آپ ایڈورٹائز بنا رہے ہیں نا اسلام جو صابن بیچنے کے لیے ٹیوب بیچنے کے لیے, تم اپنی تھنکنگ کیا ہوتی ہے, کیا سوچ کر بناتے ہو؟ تو کہتا ہے ایڈورٹائز بنانے والا کہ جناب میں اس لیے ایسا ایڈورٹائز بناتا ہوں کہ جو دیکھے نا ایک بار اس ایڈورٹائز کو بس لینے پر مجبور ہو جائے. میں میسج ایسا دیتا ہوں ایڈورٹائز پہ جو اس ایڈورٹائز کو دیکھے تو پھر لینے پر اس کو لیے بغیر رہے ہی نہ. اچھے سے اچھا میں پروڈکٹس کو ایڈورٹائز بنا کر بیچتا ہوں. یہ مثال ذہن میں رکھو, تم بھی ایک ایڈورٹائز ایک اسلام کے اشتہار ہو. تم مسلمان ایک اسلام کے اشتہار ہو. اللہ رسول نے تمہیں بنایا ہے, تمہیں دیکھ کر غیر اسلام میں آنے خود بخود مجبور ہے خوشی سے آ جائے. تم تو اسلام کے اشتہار تھے. تم تو کیا تھے میں بتاؤں, ایک مسلمان وہ تھے جن کو دیکھ کر عیسائی لڑکی کہتی ہے یہ اسلام ہے. بولو نا سبحان اللہ. باپ نے تو کچھ اور کہا تھا, اسلام ایسا ہوتا ہے. اے کلمہ پڑھنے والے, میں تجھے دیکھ کر 3 رات سے دیکھا, اب سمجھ میں آیا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. اب مجھے فوراً ہاتھ میں ہاتھ دے. کلمہ پڑھا, کلمہ بھی پڑھایا, اور کلمہ پڑھانے کے بعد رات کے وقت گھوڑے کے ذریعے یہ دونوں کلمہ پڑھانے کے بعد وہاں سے نکلے, محل سے بھاگنے لگے. تو راستے میں گھوڑوں کی آواز آئی. عورت لڑکی کہنے لگی شاید میرے باپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج وہ لوگ ہمیں پکڑنے کے لیے سپاہی بھیجے ہوں گے. اس نوجوان نے کہا ڈرنے کی بات نہیں, ڈر صرف اللہ کا. بولو نا سبحان اللہ. ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اگر وہ آئے تو یا تو لڑ لڑ کر جان دیں گے, ہم ہتھیار سامنے رکھیں گے, ڈر اللہ کا رکھیں گے. کچھ دیر کے بعد جب ان لوگ دونوں لڑکا اور لڑکی نے دیکھا تو 2 نوجوان تھے, وہی نوجوان جو سگے بھائی تھے, یہ چھوٹے کے بڑے بھائی تھے جن کو بادشاہ نے پکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا, تیل میں ڈال دیا تھا. وہ
بھائی میری آنکھوں کے سامنے تیل میں تمہیں ڈال دیا گیا, تم تو مر چکے تھے, اب سامنے کیسے آ گئے؟ دونوں بھائیوں نے جواب دیا, میرے بھائی تو نے نہیں پڑھا قرآن, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, بولو محبت سے سبحان اللہ, بل احیاء ولکن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے ان کو مردہ مت سمجھو. بولو محبت سے سبحان اللہ. کہا یہ آیت تو نہیں پڑھی, ہم تو گئے کڑی کے تیلتے ہوئے, کھولتے ہوئے تیل میں, جیسا ہی بادشاہ ہمیں کھولتے تیل میں ڈالا, تیل میں تو گرے لیکن پہنچ گئے جنت میں. بولنا محبت سے سبحان اللہ, پہنچ کے جنت میں, اور جنت سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تم دونوں کا نکاح کرانے کے واسطے. یہ ہمارے ساتھ کوئی فوج نہیں, اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں. مسلمان تو ایسا تھا جس کو دے کر عیسائی کہتے تھے یار یہ مسلمان. یہ حال ہمارا ہونا چاہیے. لیکن آج ہم داڑھی رکھنے کے لیے ڈرتے ہیں. داڑھی رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیواروں صرف مولانا لوگوں کے لیے واجب نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے واجب. اور لوگ وجہ بہانے بناتے, مولانا داڑھی ہم رکھیں گے تو عزت نہیں ملے گی. میں نے کہا عزت دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ عزت دینے والے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اللہ فرماتا ہم جس کو چاہے عزت دیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آج غیروں کو دیکھے, سکھوں کو دیکھے, یار وہ تو اپنے پوری دنیا سکھ بھی پھرتے ہیں نا, لیکن سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے, چہرے پہ ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے, ان کو عزت نہیں مل رہی. کون کہہ رہا ہے یہ وسوسے ڈالا گیا آپ کو داڑھیوں سے دور کرنے سے؟ اسلامی لباس کھینچا گیا, پہلے ظاہر کو کھینچا گیا. لوگ کہتے مولانا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. میں نے کہا دلوں کا نہیں, ظاہر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے صرف دلوں کو دیکھتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے ایک ظاہری موضوع ہے, آنکھ, ہاتھ, پیر, یہ ہمارا ظاہری ہے, اور ہمارا باطنی کیا ہے؟ دل, جگر, روح, یہ ہمارا باطن ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ چہرہ کافروں والا بناؤ, لباس کافروں والا پہنو اور ڈرو لوگوں سے کہ کہیں بھائی ہم جائیں گے, ہمارا مولانا ہمارے پاس ہمارا کاروبار غیروں سے بہت ہے. اگر ہم ٹوپی پہن کر داڑھی پر لگا داڑھی بڑھا لیں گے, ٹوپی پہنیں گے, اسلامی لباس پہنیں گے, تو ہمارا کاروبار کا کیسے ہوگا؟ کافر ہمارے پاس کیسے خریدیں گے؟ میں نے کہا تم ہے یار تمہاری عقلوں پر. یہ یاد رکھو, عزت دینا بندوں کا کام نہیں, رب کا کام ہے. کس کو عبادت کر رہے ہو, کس کو رب مان رہے ہو؟ اس رب پر تمہیں ذرا برا بھروسہ نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائے, آپ جین کو دیکھ لے, جین اپنی مذہب کی ٹوپی اپنا لباس پہن کر رہتا ہے. سکھوں کو دیکھ لے, اپنی مذہب کی جو پگڑی, چہرے پہ داڑھی پوری دنیا پھرتے ہیں. سکھ ہو, جین ہو, آپ کئی سالوں پہلے وہ تو اپنے, ارے بھائی آج سے جب مہاتما گاندھی جی انگلینڈ گئے تھے, انگلینڈ تو اپنے ساتھ جو نا اپنا خاص چرخہ لے کر گئے تھے, اور وہی دھوتی پر گئے تھے. عزت ملی یا نہیں ملی؟ ملی. آپ کہیں گے لباس سے عزت نہیں ملتی, آج لوگ کوٹ پینٹ کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں. میں نے کہا گاندھی جی تو دھوتی پر گئے تھے انگلینڈ کو, ہاتھ میں چرخہ لے کر گئے تھے, لیکن وہاں کے انگلینڈ کے بڑے بادشاہوں نے سلوٹ کیا. میں نے کہا تم ذہن یہ تمہارے اندر کیوں بیٹھ گیا ہے کہ عزت نہیں ملے گی, فلاں کام ہو جائے گا, فلاں جھگڑا ہو جائے گا, کاروبار نہیں چلے گا. دینے والا رب ہے, یہ مانتے ہیں نا رزاق اللہ, وہ اللہ رزاق ہے. میں نے کہا مانو, بولنے والے نہیں, بولی والی بات مانو, عمل کر کے بھی بتاؤ. رہا ظاہری طور پر عزت اللہ دیتا ہے, اور باطنی طور پر آپ جانتے ہیں داڑھی ہے کیا؟ جس طرح ہمارے منہ کے جو اوپر کے دانت نا, داڑھ, اس کا تعلق آنکھوں سے. اگر داڑھ نکل گئے تو دکھنا بھی کم ہو جاتا ہے. تو کئی حکمتیں ہیں. اسی طرح داڑھی کا تعلق بھی مردانی طاقت سے. بولا محبت سے سبحان اللہ. داڑھی نہ رکھنا, پہلے تو داڑھی ایک مٹھی رکھنا ہر مسلمان پر ضروری. میرے آقا علیہ السلام, میرے آقا تو ہے نا مونچھوں کو چھوٹا کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیتے تھے. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, ان کے مونچھے جو نا منہ میں آ رہے تھے. سرکار نے فرمایا اسی کا مونچھے کاٹو, یعنی مونچھے پورے صاف نہیں کرو, منہ میں نہیں آنا. کیوں؟ آج سائنس سے کہتے ہیں مونچھوں کے نوک پر زہریلا مواد ہوتا ہے, اگر تم پانی پیو گے تو اس کے ذریعے تمہارے پیٹ میں زہر جائے گا. جو حضور نے ہمیں بتایا ہے نا, یہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا. لہٰذا وہ صحابی کہنے لگے حضور گھر جا کر خینچی سے کاٹو. کہا نہیں, ابھی مسواک رکھو اور چھری سے کاٹو. گھر جانے کا محلت نہیں دی حضور نے,
وہی پر ٹھہرے ٹھہرے مسواک رکھ کر اپنے مونچھوں کو ٹچ کرنے لگایا ہے، یہ میرے آقا کا جلال تھا۔ اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے، داڑھی تمہیں ہر جگہ عزت دلائے گی۔ ایسا ذہن نکالے کہ داڑھی کا میرے آقا کا مبارک سنت داڑھی ہے۔ آپ نیت کرو کہ ہم داڑھی، میرا سب سے جو قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ آئیڈیل بناؤ تو سب سے پہلے ہم داڑھی کے لیے نیت کریں گے نا انشاءاللہ، صبر کے والے انشاءاللہ۔ آج دیکھ لے آپ، داڑھی کا تعلق فوٹو سے ہے۔ اگر ہمارے فوٹو میں خرابی ہو جائے تو داڑھی کے بال خود بخود گرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بردانی طاقت ہے داڑھی۔ آج ایک حکیم صاحب نے مجھ سے بتایا کہ ایک مولانا، ایک شخص آیا تھا، کئی مردانی طاقت کھا رہا ہے، کہنے کا مردانی قوت بڑھتی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اس حکیم صاحب نے کہا داڑھی چھوڑ لے، مولانا سبحان اللہ۔ اور جب داڑھی چھوڑی گئی تو خود بخود اتنی قوت مردانی بڑھی، مولانا سبحان اللہ۔ اس لیے اب زیادہ تر دیکھیں، زیادہ تر مولوی لوگوں کی بیویاں بے حیا نہیں ہوتے، زیادہ تر مولویوں کی بیویاں بے حیا بدچلن نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو ایسا مرد ملا ہوتا ہے جو ان کو تسلی دیتا ہے۔ زیادہ تر بے حیا لوگ، بے حیا عورتیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ کسی اور مردوں سے تعلقات رکھتی ہے، ان کو دیکھ لیں کا حلیہ کیسا ہوتا ہے۔ بس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ بس اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، زندگی کے ہر شعبوں میں کامیاب ہو، کاروبار ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، رشتہ دار ہو، ہر چیز میں میرے آقا کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ یہ ایک پارٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو حضور کے اسی پارٹ پر میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بات اب دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے والا کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کے نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔